الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کرنا سنت ہے اور سحری میں دیر کرنا یعنی تاخیر کرنا چاہیے، اور افطاری میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ بات کل چل رہی تھی۔ روزہ کھولنے کو افطاری کہتے ہیں، افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے آدمی روزہ افطار کر لے۔ ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، اس کے وقت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو جیسے ہی اس کے مطابق وقت ہو، مثلا آج کے افطار کا وقت ہے 6:38 6:38، یہ ڈیجیٹل گھڑی کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، تو جیسے ہی 6:38 ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ 1 یا 2 منٹ احتیاطی طور پر تاخیر کر لیں، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے فوراً بعد افطار کر لینا چاہیے، یہی سنت ہے۔ وقت ہونے کے باوجود، افطاری کا وقت ہو جانے کے باوجود آدمی باوجود انتظام ہونے کے دیری کرے تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ثواب میں کمی، اس کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کھجور سے افطار کریں، یہ سنت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کریں۔ افطاری میں تلی ہوئی چیزیں، مرغن قسم کی چیزیں نہ کھائیں، جتنا ممکن ہو سکے قوت بخش غذائیں کھائیں، پھل، تازہ سبزیاں، ہلکے مسالوں والے کھانے، سادہ پانی یا زیادہ سے زیادہ ہلکا ٹھنڈا پانی ہو، دودھ اور ہلکی ٹھنڈک والے مشروبات، تاکہ تراویح اور رات کی عبادت میں طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔ اکثر و بیشتر لوگ رات کی عبادتوں سے رہ جاتے ہیں رمضان میں، اور تراویح سے رہ جاتے ہیں رمضان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افطاری میں اتنا سب کچھ کھا لیتے ہیں، اور مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں اتنا کھا لیتے ہیں کہ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، طبیعت میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو پھر عبادت کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اس حکمت کو اپنانا چاہیے کہ ہلکی چیزیں کھائیں تاکہ ہم عبادت کے لیے مستعد رہیں، چست رہیں، ایکٹیو رہیں۔ تو یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھو، دسترخوان کے اندر مرغن حلال غذائیں رکھی ہوئی ہیں، طبیعت کا تقاضا ہے، صبح سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، طبیعت تقاضا کر رہی ہے کہ ہم ساری چیزیں کھائیں، لیکن یہ سوچ کر بندہ رک رہا ہے اگر تلی چیزیں کھاؤں گا اور اگر مرغن غذائیں کھاؤں گا تو میری طبیعت بوجھل ہو جائے گی اور تراویح میں سستی اور کاہلی پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے آدمی قربانی دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے کہ دیکھو جی میرا بندہ، اس کی مزاج ہے کھانے کی، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھا بھی سکتا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، لیکن چونکہ تراویح کا عمل سامنے ہے، 20 رکعت انہیں پڑھنا ہے، اور کھانے کی وجہ سے اس میں سستی ہو سکتی ہے، کاہلی ہو سکتی ہے، میرا بندہ اپنی مرغن اور تلی ہوئی اور لذیذ غذاؤں کی قربانی دے رہا ہے، تو کتنی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے مہربانیاں بڑھیں گی۔ ذرا اس پر غور فرما لیں۔ پھر تراویح ہو جانے کے بعد آپ جو ہے جو چاہیں استعمال کریں، کھائیں پیئیں، اس سے کوئی روکتا نہیں۔ تو بہرحال اس کی کوشش کر لیں۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب ایک مسئلہ ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اگر افطار کا وقت ہو جانے کے بعد آدمی دعا مانگے تو پھر اس میں تاخیر لازم آ رہی ہے۔ تو اس کا بہتر وقت یہی ہے کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ 38 آج وقت چل رہا ہے، اس سے آدھا منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے آپ دعا شروع کر لیں، اور احتیاطی ہم جو وقت تاخیر کر رہے ہیں اس دوران ہم دعا میں بالکل ہمتن مصروف رہیں تو انشاءاللہ ہماری یہ دعائیں قابل قبول ہو جائے گی۔ افطار کے وقت کی مسنون دعا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صام ثم افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ رکھتے پھر افطار فرماتے
تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی یعنی بھیگ گئی اور اجر پکا ہو گیا۔ الحمدللہ، جب کوئی افطار کروائے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند اہل بیت قال افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ ونزلت علیکم الملائکہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے کتنا زبردست ہمت افزا ترجمہ ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر افطاری فرماتے تو انہیں یہ دعا دیتے، تمہارے پاس روزہ دار افطاری کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تم پر برکت لے کر نازل ہوں۔ ایک ایک دعا بھی اتنی تفصیل طلب ہے کہ اگر ایک دعا کے ایک حصے پر روشنی ڈالی جائے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تم پر برکت لے کر کے نازل ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں افطار کرانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلیے، زکوٰۃ سے متعلق چیزیں ہیں۔ حساب لگانے سے پہلے 2 چیزیں سمجھ لیں، چونکہ مسلسل تیسرا دن ہے آج زکوٰۃ کے مسائل ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے جو آپ کے پاس اموال ہیں اور اثاثہ جات ہیں تو وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے یہ حساب لگائیں کہ آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے قابل اموال اور اثاثہ جات یعنی پراپرٹی کیا ہے، مال کیا ہے۔ مالیاتی ذمہ داریاں یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال سے کم کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے، اثاثہ جات ہیں اور مال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کتنا اس میں سے خرچ نکل رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں لکھیں۔ قابل زکوٰۃ اشیاء یعنی ایسی چیزیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اور اثاثہ جات کیا ہیں اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ سونا، چاندی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کھوٹ اور نگینے نکال کر ان کی جو مالیت بنے وہ نوٹ کر لیں۔ اس کا مطلب ہے جیسے عام طور سے جب سونا خریدنے جاتے ہیں تو اس کا میکنگ چارج ہوتا ہے، کہ اس کے اندر جو کنکر جڑتے ہیں، نگینے جڑتے ہیں، اب آپ تولیں گے تو اس کا بھی تول میں حساب آئے گا۔ اب وہ نگینے اور وہ جو کنکر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو لیس کر لیں اور پھر خالص سونا یا چاندی جو ہوتا ہے اس کا حساب لگائیں۔ گھر میں الماری میں جیب میں جو موجود رقم ہے وہ بھی کاؤنٹ کریں، بینک اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہے وہ بھی کاؤنٹ کریں، اور اسی طریقے سے فارن کرنسی ہے اس کی موجودہ ہمارے ہندوستان کے ہمارے ملک کے حساب سے کیا اس کی مالیت ہے وہ بھی، اور اسی طریقے سے پرائز بانڈ ہے، مستقبل کے منصوبے پر جو رقم ہم نے جمع کی ہے، مثلا حج کو جانے کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے جو رقم ہم نے جمع کی ہے، اور اسی طریقے سے تکافل یا انشورنس کی رقم ہے جو ہم نے انشورنس میں جمع کر رکھی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انشورنس کروانا حرام ہے۔ اگر کسی نے کروائی ہو تو فوراً انشورنس کی پالیسی ختم کر لیں۔ انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انشورنس جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن انشورنس میں آپ کا جو مال موجود ہے ایڈوانس کے بطور رقم جو موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن انشورنس کروانا حرام ہے۔ اس مسئلے کو ضروری سمجھیں۔ میں چلتے چلتے یہ بات عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کتنی اچھی بات ہے، آدمی بیمار پڑے، خدا نہ کرے 1000 بار خدا نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو تو پھر انشورنس والے اس کی رقم ادا کرتے ہیں، بیماری کا بل بھرتے ہیں اسپتال کا، اور خدا نہ کرے کچھ انجورڈ ہو جائے اور کچھ جو ہے معذور ہو جائے تو اس کا وہ جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھو، بیمار پڑنا یا ایکسیڈنٹ ہونا ایک موہوم چیز ہے، میں بھی جسے کہتے ہیں موہوم چیز ہے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو جائیں، اور اس امید پر وہ جو طریقہ ہے انشورنس کا وہ تو بالکل حرام ہے۔
اور اس موہوم چیز کے لیے حرام چیز کا ارتکاب کرنا یہ بالکل جو ہے ہماری عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی انشورنس کمپنی سے ایک آدمی کا فون آیا میرے لیے کہ صاحب آپ کے لیے انشورنس ہم لے کر آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی یہ رقم ہے، اس کی یہ پالیسی ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ آپ بیمار نہیں پڑیں گے؟ اللہ نے چاہا تو نہیں پڑیں گے۔ اور وہ جو جتنی چیزیں وہ گنا رہا تھا، مطلب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اتنے لاکھ آپ کو ملیں گے، اگر خدا نہ کرے آپ کی مرتیو ہو جائے یعنی مر جائیں خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ میں، تو پھر آپ کی فیملی کو اتنا ملے گا۔ ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، اگر انشورنس جائز طریقے سے ہوتا تو اس کی الگ بات تھی، لیکن چونکہ یہ حرام ہے، حرام سے بچنے کے لیے جب بندہ مومن کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حلال طریقے سے اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو موہوم چیز کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا، ناجائز چیز کا ارتکاب کرنا، یہ بہت بڑا ہمارے لیے جرم ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچیں، اللہ کی ذات پر امید رکھیں، اے اللہ یہ میرے سامنے حرام کی چیزیں، حرام کا آفر آ رہا ہے۔ انسان کی عقل تو یہی چیز جو ہے بتاتی ہے کہ بھئی یہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ عام طور سے دن بدن ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، حادثات سے انسان کی زندگی خالی تو نہیں ہے، لیکن آدمی کوشش کرے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرے، اے اللہ میں تیرے لیے اس حرام کام کے ارتکاب سے بچتا ہوں، میرے مولا تو مجھے حادثات سے حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماری سے میری حفاظت فرما۔ اللہ کی ذات سے بعید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا نہیں سکتے، ضرور بچائیں گے۔ تو یہ ضمناً میں نے بات عرض کر دی، جو قرض دوسروں سے لینا ہے، یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے کمیٹی، BC مطلب جو چٹی کا کاروبار کرتے ہیں، چٹ فنڈ کا، اگر وہ جائز کاروبار ہے تب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو چٹ فنڈ جو چھوڑی کی چٹی ہوتی ہے جس میں آدمی اپنا خسارہ برداشت کرتا ہے، دوسرے کو خسارہ دیتا ہے، اپنا خسارہ مجبوراً برداشت کرتا ہے، یہ چٹ فنڈ کا کاروبار بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی جائز چٹی ڈال کر ہے، اس کے اندر جو رقم پڑی ہوئی ہے اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں۔ کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم جبکہ وہ چیز ابھی نہ ملی ہو، سرمایہ کاری، مزاربت، اور اسی طریقے سے کسی بزنس میں آپ پارٹنر ہیں، اس کے اندر لگی ہوئی شیئرز ہیں، اور اسی طریقے سے سیونگز ہے، اور بہت ساری چیزیں اس قسم کے پروویڈنٹ فنڈز ہیں، PF جسے کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ لیں۔ اور میں چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے لوگ PF کے ذریعے سے اچھا نہیں، PF یہ الگ چیز ہے، اور ایک FD کہتے ہیں، فکسڈ ڈپازٹ، بینک کے اندر اگر اس میں جمع شدہ رقم ہے تو اس کو بھی لگا لیں، لیکن یاد رکھیں کہ FD کرانا بھی یعنی فکسڈ ڈپازٹ کرانا یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، اگر نیت یہ ہو کہ اس کا جو اصول ہونے والا انٹرسٹ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ مال تجارت یعنی دکان، گودام، فیکٹری میں جو اسٹاک قابل فروخت ہے، اس کی موجودہ قیمت کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ کا مال ہے فیکٹری میں، خام مال دکان یا گودام میں موجود ہے، اس کی موجودہ قیمت کیا ہے۔ اسی طریقے سے فروخت شدہ مال کے بدلے میں جو حاصل شدہ اشیاء یا اس کی مالیت یا اس کی جو رقم ہے، فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی زمینیں، پلاٹ ہیں، جگہ جسے کہتے ہیں 40-60 کی زمین ہے، 30-40 کی زمین ہے، وہ فروخت کرنے کی نیت سے جیسے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار لوگ کرتے ہیں، تو اس زمین پر دکان یا زمین کی موجودہ قیمت کے مطابق، لہٰذا یہ جو تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب نکال کر ٹوٹل کر لیں، اور پھر اس کو ایک انعام دے کر، یعنی ایک الگ پیج میں اس کو لکھیں، ایک انعام لکھ کر، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ضروری ایسے قرضے ہیں جسے آپ دوسروں کو دینا ہے، قرض جو ادا کرنا ہے، کسی سے آپ نے رقم ادھار لی ہے، ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی رقم ادا کرنی ہے، یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کا انسٹالمنٹ باقی ہے، بیوی کا حق مہر ہے وہ ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے پہلے سے نکلی ہوئی چٹیاں اور اس کے جو انسٹالمنٹ، اور آپ کے ملازمین کی تنخواہیں جو اس تاریخ تک واجب الادا ہوں، ٹیکس، دکان مکان وغیرہ کا
کرایہ، یہ تمام چیزیں ہیں جو واجب الادا ہیں۔ گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ جو ابھی ادا نہیں کی گئی، مذکورہ تمام چیزوں کی کل مالیت کا حساب لگا کر اس کا بھی ٹوٹل کر لیں اور اسے بی کا نام دے کر الگ پیج میں لکھ لیں۔ اب قابل زکوٰۃ اشیاء کی کل مالیت ٹوٹل کتنا ہے آپ کے پاس، جیسا میں نے اوپر عرض کیا فکس بانڈ ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، اس کی کل مالیت کتنی ہے؟ یہ بعد والی رقم یعنی مالیاتی ذمہ داریوں والی رقم سے تفریق کریں، یعنی اے میں سے بی کو تفریق کریں، جو وہ اس کے اندر چیزیں نکل آئیں گی اور جو جواب آئے گا اس کو 40 پر تقسیم کریں۔ اب جو جواب آئے وہ آپ کے ذمہ واجب الادا زکوٰۃ کی رقم مانی جائے گی۔ کل رقم ہے، مثال کے طور پر فرض کریں پہلے آپ کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے، وہ جو مال آپ نے ایک ہی فہرست میں لکھا تھا اس کی مقدار 20 لاکھ ہے، اور جو آپ کا خرچہ ہے، جو قرضہ ہے، جو بی کی فہرست میں آپ نے لکھا تھا اس کی مقدار 2 لاکھ ہے، تو 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ مائنس کریں تو پھر 18 لاکھ روپے بچتے ہیں۔ اس کو 40 پر تقسیم کیا تو جواب آیا 45,000، تو لہٰذا آپ کے ذمے 45,000 روپے کی کل رقم زکوٰۃ ہے۔ آپ یہ رقم اکٹھی بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے ذاتی استعمال کے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ استعمال کی گاڑیوں، گھروں اور دیگر سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کار ہے، اسکوٹر ہے، استعمال کیا جانے والا گھر ہے اور سامان ہے۔ منافع کمانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے، گھر بنانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ ایک زمین ایسی خریدے ہیں جس پر آپ کی نیت ہے گھر بنانے کی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک زمین آپ خریدے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ گھر بنا کر کے اس کو سیل کریں گے، تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سال کا گزرنا آپ کے مال پر ضروری ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، اس کو سمجھ جائیں۔ بعض لوگ رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بعض شعبان کو، اور کچھ لوگ رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کر دی ہے۔ آپ جب بھی رکھیں، 1 سال پورا ہوتے ہی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ ضرور کر لیں۔ آج کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب گھر سے آپ نکلیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیے اتنی زبردست دعا ہے اور اتنی کارآمد دعا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ ہر دعا کے اندر وہی اثر ہے اور وہی طاقت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم گھروں سے دن میں پتہ نہیں کتنی بار نکلتے ہیں، دکان سے کتنی بار نکلتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم مسنون طریقے سے نکلیں اور دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام سے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو قوت اور طاقت دے سکے۔ یہ دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے، چونکہ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے چلے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھ کر کے نکلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تجھے ہدایت دے دی گئی، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے ایسے شخص سے تیرا کیا کام جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کی کفایت کر لی گئی، جسے بچا لیا گیا، جا کر کے دوسرے آدمی کے پیچھے پڑ، اس نے تو دعا پڑھ لی ہے، اللہ کے بھروسے پر یہ آدمی نکلا ہے، تیرا کوئی داؤ اس کے پیچھے نہیں چلے گا۔ کتنی اچھی چیز ہے۔ دعاؤں کا ہم اہتمام نہیں کرتے، بلکہ دعاؤں کے بغیر ہم کام کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو نقصان آتا ہے اللہ معاف فرمائے، اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ سواری کی دعا ہے، دعا پڑھ کر کے نکلیں تو آپ ہرگز نقصان میں نہیں جائیں گے اور حادثات سے آپ بچیں گے۔ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن اتنی معمولی سی دعاؤں کو پڑھنے کے لیے میرے دوستو، چونکہ ہمارا مزاج سنی نہیں ہے، ہمارا مزاج دعاؤں والا نہیں ہے، ہمارا مزاج سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے خیال میں بھی یہ چیز نہیں آتی۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اور ایک دعا ہے، ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کا پہلا رکن کیا ہے؟ سنت، ہاتھ دھونا۔ جب دونوں ہاتھ آپ گٹوں تک دھوتے ہیں تو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، صرف بسم اللہ، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر وضو کے درمیان کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کتنی پاورفل دعا ہے، کتنی زبردست قسم کی دعا ہے۔ ترجمہ سنیں، آپ انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ تینوں کی تینوں، ایک تو گناہ معاف کرنے کی دعا، کم سے کم ایک مسلمان، نمازی مسلمان روزانہ 5 مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے۔ 5 مرتبہ جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے، وضو کے درمیان یہ دعا پڑھے، ذرا آپ سوچ کر بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو نہیں قبول کریں گے؟ جو بندہ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ کون آدمی نہیں چاہتا، کون بندہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے؟ ہر مومن بندہ چاہتا ہے اس کے گناہ معاف ہوں، تو لہٰذا یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے، مجھے بڑا گھر عطا فرمائیے، تنگ گھر سے مجھے نکال کر میرے گھر کے اندر وسعت پیدا فرمائیے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی اس کا گھر وسیع ہو، عریض ہو، تو لہٰذا اس دعا کے اندر وہ دعا بھی موجود ہے۔ اور تیسری دعا تو ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر جاندار چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ رزق۔ رزق، برکت والی روزی عطا فرما۔ ایک ہوتی ہے کثرت والی روزی اور ایک ہوتی ہے برکت والی روزی۔ کثرت والی روزی میں وہ مزہ نہیں ہے جو برکت والی روزی میں مزہ ہے۔ برکت والی روزی کا مطلب، برکت والے رزق کا مطلب ایسی روزی جو کھائیں آپ بیمار نہ پڑیں، حلال ہو، اور تھوڑا کھائیں تو اس کے اندر زیادہ نفع آپ کو ملے۔ بہت سارے اس کے جو ہے منافع ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وضو کے آخر کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی دعائیں ہیں، لیکن میرے دوستو یاد کرنے کے لیے بیٹھو تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو انشاءاللہ یہ بہت ساری دعائیں آسان ہو جائیں گی۔ دیکھو دعا یہ وضو کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں، بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ جو آدمی 5 وقت کی وضو کے موقع پر یہ دعا کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک تو وہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ میں اس ضمن میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما۔ یاد رکھو میرے دوستو، مرتے وقت کلمہ بھی اسے نصیب ہوتا ہے جو زندگی میں کلمہ پڑھنے کی عادت جس کو ہو۔ حدیث پاک تو ہے، جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت ملے گی، جیسے موت ملے گی ویسا تمہارا حشر ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد، اس کا اہتمام کریں، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دیتے رہیں، تو پھر چاہتے نہ چاہتے مرتے وقت ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت جو بھی ہو اس کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ آخری سانس میں کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے سورۃ الفیل ہے، ہم جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، میں کل اور پرسوں سے عرض کر رہا ہوں، ہم جو نمازوں میں سورے پڑھتے ہیں، ذرا آپ کوشش کریں، رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، طبیعت میں نیکی ہوتی ہے، مزاج میں نیکی ہوتی ہے، اگر ہم کوشش کریں ترجمہ پڑھنے کی، دیکھو ترجمہ من معن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے
مطلب سمجھ میں آ جائے سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، پھر دیکھو نمازوں میں لطف کیسا آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جو سورے چھوٹے چھوٹے ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، اس کے جو ہے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر نماز کے اندر وہ جو عام شکایت ہوتی ہے نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں دل اس لیے نہیں لگتا کہ نماز کے مقاصد سے ہم دور ہیں، نماز کے مطالب سے ہم دور ہیں، نماز میں کے اندر پڑھے جانے والی صورتوں کے مفاہیم سے ہم دور ہیں۔ اگر ان کو ہم سمجھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ العزیز نماز میں مزہ شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اب یہ بات آپ سمجھ کر کے جو ہے سورہ قرآن میں پڑھیں گے، آپ جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ کیا کھا کر کے بھوسا بنا دیا، یہ کون سا ہاتھی ہے، کس کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے، چاہتے نہ چاہتے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا۔ آپ مجبور ہوں گے عالم صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر اس کی تفسیر سننے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مفہوم اور مطلب سمجھنے کی برکت سے آپ تفسیر سننے والے بن گئے، اور پھر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو سارا اس کا وہ جو سورہ فیل کا جو شان نزول ہے آپ کے ذہن میں گھومتا رہے گا، اور آپ جو ہے نماز میں مستغرق ہو جائیں گے، نماز میں ڈوب جائیں گے۔ یہ برکت ہے ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز کا ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ ترجمہ، یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے، آزادی کا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ان 3 عشروں کی کوئی خاص دعا حدیث شریف میں منقول نہیں ہے، البتہ بزرگان دین نے ان تینوں عشروں کی مخصوص فضیلت اور خصوصیات کی بنا پر عوام کی یعنی ہماری پبلک کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف دعاؤں کے الفاظ بیان کر دیے گئے۔ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو پڑھنا تھا۔ دوسرا عشرہ تو ختم ہو چکا ہے، پہلا عشرہ تو ختم ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں جو مغفرت والا عشرہ ہے۔ مغفرت ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے، ہر گناہگار کی ضرورت ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ میں موٹے الفاظ میں کہتا ہوں، مغفرت جنت کا ٹکٹ ہے، مغفرت اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ہے، مغفرت جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ یہ مغفرت والا عشرہ شروع ہو رہا ہے اس مغفرت کے عشرے میں، اور ہمیں تو اپنے اوپر پورا یقین ہے کہ ہم گناہگار ہی ہیں۔ ہمارا وہ کون سا پل ہے، وہ کون سا آج ہے یا کل ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا نہ ہو، تو ہم گناہگار ہیں، یہ ہمیں اپنے اوپر یقین ہے۔ تو جب گناہوں کا یقین ہے تو پھر گناہوں سے پاک ہونے کی طرف ہم کیوں نہیں دوڑتے؟ یہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کے جو گناہ پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان گناہ کرے گا، اسی لیے اللہ تبارک تعالی نے گناہوں کے گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس سے بچ نکلنے کے راستے بھی اللہ نے بے شمار کھول دیے، یعنی توبہ کے دروازے کھول دیے۔ تو بہرحال مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام مسلمان اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہوئے اتنا منائیں اللہ کو کہ اللہ مان جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں مغفرت ہماری فرما دی۔ تو دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفار کے دیگر کلمات جو بھی آپ کو آتے ہوں یہ پڑھتے رہا کریں. جتنا ہو سکے آپ کو اگر عربی میں نہیں آتا تو پھر اردو میں پڑھ لیجئے. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہر خطا کو معاف کر دے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو گناہ ہمارے ہوئے ہیں نا وہ مجھے معلوم ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے سامنے بیٹھ کر اور بالخصوص سحری کا وقت، صبح کا پہلا تڑکا سحری کا وقت، وبالاسحار هم یستغفرون فرمایا. خوب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے. تو لہٰذا سحری میں ہم اٹھتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا کہ 2 رکعت 4 6 رکعت ہم پڑھ لیں، یا موقع نہ ہو تو کم از کم دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کو منشن کریں اور نشانزد کریں کہ میرا فلاں گناہ ہے، میرا فلاں گناہ ہے، میرا فلاں گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی نعمتیں، اس کے احسانات جو ہمارے اوپر باوجود گناہگار ہونے کے ہر پل برستے ہیں، سوچیں اے اللہ میں تجھے کتنا تیری نافرمانی کرتا ہوں، کتنا تیری میں نافرمانی کرتا ہوں. تیرے عظمت کا اور تیرے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی بچ جاتا تیری نافرمانی سے، لیکن میرے مولا میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، کتنا بڑا میں جری ہوں گناہ کرنے میں، کہ میں باوجود یہ ایمان ہونے کے تو مجھے دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تو ہماری طرف گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہے. اس کے باوجود اے اللہ میرے سے گناہ ہوا، فلانا گناہ ہوا، فلانا گناہ ہوا، مینشن کر کے ایک ایک گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، تڑپیں، تب جا کر میرے دوستو مغفرت کا عشرہ ہمارے اوپر کارآمد ثابت ہوگا. ورنہ اللہ کی رحمت کا عشرہ گزر گیا، اللہ کی مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی والا عشرہ بھی گزر جائے گا، اور ہم یوں ہی غفلت میں پڑے رہ جائیں گے. تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے بڑی بربادی والی بات ہے، بڑی بربادی والی بات ہے. اور تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا. اس کے اندر کیا دعا کریں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا. اور اللہم اعتق رقابنا من النار، چونکہ اللہ تعالیٰ اس میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اے اللہ ہماری گردنوں کو، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، عذاب نار سے بچا لے. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ شب قدر کی کوشش کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح پورے رمضان کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں بھی بطور خاص یہ دعا مانگنی چاہیے. اب آج کا مسئلہ سمجھ جائیں، آخری میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، قضا اور کفارہ. یہ کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور سے ہم سمجھتے ہیں یعنی قضا کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے. یہ قضا اور کفارہ، اس کی تعریف اور اس کا فرق کیا ہے، یہ کب واجب ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھ جائیں. قضا کا مطلب ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھا جائے جو چھوٹ گیا تھا روزہ. اور رمضان کے کفارے کا مطلب ہے لگاتار بغیر ناغے کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں. اگر کسی نے ایسا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب اس کی قضا کے ساتھ سزا بھی لاگو ہوگی، اس کا نام کفارہ ہے. قضا کا مطلب صرف آپ کا روزہ چھوٹا ہے، یا آپ نہیں رکھ سکے تھے کسی شرعی مجبوری سے، یا آپ کا روزہ نہیں ہوا تھا، اس بعد رمضان کے آپ اس کی قضا کر لیں، اس کا نام ہے قضا. جو چھوٹ گیا اس کو آپ دوبارہ کر رہے ہیں. کفارے کا مطلب میں عام الفاظ میں کہتا ہوں سزا کے ساتھ قضا، اس کا نام کفارہ ہے. کیا مطلب ہے؟ جو آدمی، آگے انشاءاللہ تفصیلات آ رہی ہے کہ کس روزے پر قضا واجب ہے، ضروری ہے، اور کس روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہے. اچھا، کفارہ کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی روزہ توڑ دے اور اس کے اوپر کفارہ لازم آئے، یعنی قضا سزا کے ساتھ. تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ 2 ماہ کے دوران اگر درمیان میں کوئی روزہ، یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے اور ایسے متواتر رکھے
پے در پے رکھے، 1 by 1 رکھے کہ ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ 2 مہینہ مطلب 2 مہینے کے روزے۔ اگر کوئی آدمی 55 روزے تھا، 2 مہینے کا مطلب 60 دن مان کر کے چلو، کوئی آدمی 55 یعنی 50 پر 5 دن کے روزے تھا، 56واں دن اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو اب جو 55 روزے تھے ساری کے سارے آل ڈیلیٹ ہو گئے۔ وہ جو آپشن آتا نہیں میسج کو آل ڈیلیٹ کرنے کا، تو ایک روزہ اگر چھوٹ گیا اس کا خدا نہ کرے تو 55 روزے بھی اس کے بیکار چلے گئے۔ اب دوبارہ اس کو مسلسل جو ہے روزے شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رمضان کے روزے پر ظلم کیا تھا، اسے جیسا کہ میں نے عرض کیا قضا سزا کے ساتھ۔ ہاں اگر ایسا مسئلہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر بڑھاپے یا دائمی بیماری کی وجہ سے روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ قضا روزے ایک سے زیادہ ہو تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں، درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ روزے کی قضا خود رکھنا ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے۔ جیسے کرتے ہیں نا حج بدل، ویسا روزہ بدل نہیں ہے۔ جیسے آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ ہی کو پڑھنی پڑے گی قضا، دوسرے سے آپ نہیں پڑھوا سکتے۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر روزہ آپ کا چھوٹ گیا ہے تو آپ ہی کو روزہ پورا کرنا پڑے گا، دوسرے سے آپ روزہ نہیں رکھا سکتے۔ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، اور ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ واجب ہے۔ جب کفارے کے 60 روزے رکھے تو بلا ناغا مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر درمیان میں ناغا کیا، صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سرے سے دوبارہ 60 روزے رکھنا پڑے گا، پچھلے روزوں کا اعتبار نہ ہوگا۔ بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں وقفہ آ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک روزے سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کو جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ مجبوری لاحق ہو جائے تو اس کی وجہ سے ناغا ہوا تو اس کے لیے وہ جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے وہ معاف ہے۔ مثلا 20 روزے رکھنے کے بعد اس کی مجبوری شروع ہوئی تو پھر مجبوری سے جیسے ہی باہر آ جائے صرف بقیہ 40 روزے رکھے کفارے کے جو اس کے ادا کرنا ہے۔ یہ کفارے کی صورت میں کہہ رہا ہوں، تب کفارے کے روزوں کا مسئلہ۔ اور اسی طریقے سے کفارہ صرف رمضان کے روزے کو رمضان مبارک میں جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے توڑنے پر واجب ہوتا ہے جو غذا یا دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ محرم کا روزہ آپ نے رکھا تھا، محرم کا روزہ آپ نے توڑا تو اس پر اس کی قضا کفارہ واجب نہیں ہے اور قضا واجب نہیں ہے، بلکہ رمضان کا روزہ توڑنے پر قضا واجب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دوسرا روزہ توڑنے پر قضا واجب ہوتی ہے لیکن کفارہ نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے 60 مسلسل روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا الگ رکھنا، یعنی 61 روزے رکھنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ یہ رہا کفارے کا بیان اور روزہ توڑنے کے سلسلے میں۔ باقی مسائل انشاءاللہ اور بھی آئیں گے۔ اور مزید ایک دعا سمجھ لیں، چونکہ ہمارے علاقے میں آم شروع ہو چکا ہے جو پھلوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں نے اب تک آم نہیں کھایا جو ہمارے لیے اس سال کا نیا پھل ہے، تو نیا پھل کھانے کی دعا بھی ہے۔ اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ اب جب بھی آپ پھل کھائیں گے نیا پھل تو آپ اس کی دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ پھلوں کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس رہیں گے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیں رمضان عبادت کا مہینہ ہے، عبادت میں ہمیں جتنا زیادتی کریں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال عبادات رمضان کیا ہیں، اور اسی طریقے سے مزید روزے کی نیت سے متعلق اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ تمام انشاءاللہ تفصیلات کل کے درس میں آئیں گی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ معمول کے مطابق وقت پر آپ حضرات جو ہے درس میں شریک ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نجات اور ثواب کا ذریعہ بنائے۔ اگر آپ کو کچھ اشکال ہو، کچھ سوال پوچھنا چاہیں آپ تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو یہاں دیا جا رہا ہے اس پر سوال کر سکتے ہیں۔
یا کمنٹ باکس میں بھی آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں. لہٰذا بلا جھجک اور بالکل بے تکلف ہو کر آپ ہمارے درس کو سنیں. اگر اس کے اندر آپ کچھ کمی پا رہے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیں، انشاءاللہ اس کمی کو ہم دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہرحال روزانہ کے درس میں آپ شریک ہوں، میری طرف سے یہی آپ کی خدمت میں التجا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری ان حقیر سی کاوشوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اعمال پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما، بالخصوص رمضان کے اعمال کو تو قبول فرما. علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم جو یہ وقت دے رہے ہیں یا اللہ اس کو تو قبول فرما. یا اللہ موت کی آخری سانس تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.